اب وہ نماز پڑھتا ہے دنیا والوں کے لیے کہ دنیا مجھے دیکھے. دکان بند، اتنی بڑی تختی لگا دیتے ہیں وقفہ نماز، تاکہ مجھ سے جو چیزیں خریدنے والا آ رہا ہے نا اس پہ تھوڑا روک پڑے. کیسا نمازی آدمی یار، بڑی اچھی چیزیں دیتا ہوگا. یہ کبھی بھی سرخ مرچ میں وہ پسی ہوئی کیا اینٹ وینٹ ہے وہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ. اور پھر یہ کہ میں ادھر نشان ہے نا بھائی، دفتر میں آ رہا ہوں، میں رشوت کیسے لوں؟ یہاں نشان ہے میرے. آرے پاکستان کی مختلف ٹیلی ویژن چینلز کا بڑے دلیر، آئی ایڈمٹ ہم نے تو دیکھا پی ٹی وی کو ابھرتے ہوئے. ان لوگوں نے بھی اس طرح کے کبھی پروگرام نہیں کیے تھے، حالانکہ ان کی مونوپلی تھی. ایک ہی ٹیلی ویژن تھا پاکستان میں، پی ٹی وی، جس کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے تھے. ان کے پاس بھی یہ آئیڈیا نہیں آئی. اس دور میں 2-4 ٹیلی ویژن سینٹرز ہیں، ہمارے چینلز ہیں جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ دکھاتے ہیں. ڈبل او ٹی کیسے بن رہی ہے، آپ کو ادرک کیسے کھلائی جا رہی ہے، آپ کے لیے جو کھانا پکانے کا تیل ہے وہ کیسے بنتا ہے. اس طرح کے اتنی ہیبت ناک چیزیں وہ دکھاتے ہیں، دیکھ کے آدمی ڈر جائے. اور جب کہیں سے ان کے مینیجر اور ان کے مالکوں کو وہ گھیرے میں لے آتے ہیں، ان سے انٹرویو کرتے ہیں، سب کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں اور یہاں کالے نشان بنے ہوئے. محراب، کتنا نیک ہوں میں یہاں پہ. تو بھائی پہلے نماز پڑھتے تھے لوگ رب کے لیے، اب میں نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میری دکان ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے دکان والوں سے میں کیسے ثابت کروں کہ میں اچھا ہوں اور نمبر 2 چیزیں نہیں بیچتا، بڑی ایمانداری سے ہر چیز تولتا ہوں. تو اب میں سرٹیفکیٹ تو کوئی انکم ٹیکس والوں کا تو نہیں لگا سکتا وہاں پہ، اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. تو کوئی سرٹیفکیٹ تو عمل ہوتا ہے. یہ جو آپ کو ڈاکومنٹریز میں دکھاتے ہیں، مہاتما گوتم بدھ نے تو اس چیز کی بھی منع کی تھی کہ میرا امیج مت بنانا. اگر تم میرا امیج بناؤ گے لوگ مجھے پوجنا شروع کر دیں گے. میں خاکی ہوں، میں تم لوگوں کی طرح ہوں. اور جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے اندر سے جو بات میرے اندر ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کہیں سے مجھ پہ آ نہیں رہی ہے. لہذا یہ قوت رب نے سب کو دی ہوئی ہے کہ ان کے اندر بھی ایک ٹیچر ہے. انسائڈ از اے ٹیچر. اگر آپ ٹیچر کو پہچان لیں تو وہ آپ کو اندر سے گائیڈ کرے گا. فرام انسائڈ ٹیچر ول ٹاک ٹو یو، ٹیچر ول گائیڈ یو. اگر آپ اس کو پہچان لیں، دیٹ ٹیچر از ود ان یو اینڈ انسائڈ یو. تو کراچی میں بھی تھیاسافیکل سوسائٹی بندر روڈ پر، ریڈیو پاکستان کی پرانی عمارت بندر روڈ پر، جس کو ایم جناح روڈ کہتے ہیں، خوبصورت لوکل بورڈ کا دفتر تھا. وہ 1947 سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے سندھ گورنمنٹ کا لوکل بورڈ اس کا دفتر ہوتا تھا. وہ بہت خوبصورت ایک عمارت، جس طرح ہر خوبصورت عمارت کا ستیہ ناش ہوا ہے 47 کے بعد. ان میں سے ایک ہے وہ تاج محل سینما. خان کے ایک آرڈر نے، جس میں پاکستانی فلم پروڈیوسرز نے ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہ ہندوستانی فلموں پر بین لگائیں تاکہ پاکستان کی فلم انڈسٹری پنپ سکے. تو انہوں نے 62 میں انڈین فلم انڈسٹری میں بننے والی فلموں کی پاکستان میں نمائش پر پابندی لگا دی. انہوں نے یہ نہیں سوچا اس وقت کہ پاکستان فلم انڈسٹری اس وقت 15 یا 20 فلمیں بنا سکتی تھی ایک سال میں، اور پاکستان میں سینما ہاؤسز، کیونکہ ایسٹ پاکستان اب جو بنگلہ دیش ہے وہ ہمارے ساتھ تھا. تو اس وقت جب پاکستان فلم انڈسٹری صرف 15 فلمیں یا 20 فلمیں مشکل سے بناتی تھی، پاکستان میں سینما ہاؤسز کی تعداد 2000 سے زیادہ تھی. اب 2000 سینماؤں میں 20 فلمیں کیسے چلیں گی؟ کسی بیوروکریٹ نے ایوب خان کو یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی. لہذا سینما کلچر
कोलैप्स हुआ पाकिस्तान में। तो रेडियो पाकिस्तान के सामने ताजमहल बंदर रोड पे अपोजिट ताजमहल सिनेमा कोलैप्स हो गया। अब वो मोटर पार्ट्स की दुकानें हैं, उसके साथ थियोसॉफिकल सोसाइटी, बहुत वेल इक्विप्ड उनकी लाइब्रेरी, दुनिया भर की हिस्ट्री, फिलॉसफी, रिलीजन, जिस मौजू पर आप जाएं, खूबसूरत लाइब्रेरी। रीडिंग रूम साथ में दरवाजे होते थे लाइब्रेरी में अंदर जाने के। रीडिंग रूम यहां से वहां तक एक लंबी टेबल, ऊपर से लाइटें। उस वक्त जितने भी अखबार हिंदुस्तान में छपते थे पड़े हुए हैं, मैगजीन्स अवेलेबल, ज्यादातर अर्ली इन द मॉर्निंग। रिटायर्ड पेंशनर्स, इस वक्त जब मैं खुद बूढ़ा हूं तो मेरी उम्र के लोग उस वक्त, हम लड़के होते थे, आके सुबह सुबह बैठते थे, अखबार पढ़ना, मैगजीन देखना, और फिर दिल चाहा तो लाइब्रेरी में चले गए। ये था थियोसॉफिकल सोसाइटी। उनका एक ऑडिटोरियम था, उनका खूबसूरत ऑडिटोरियम। उस ऑडिटोरियम को बाद में हमने थिएटर के तौर पर भी इस्तेमाल किया, आपको याद होगा मिर्जा गालिब बंदर रोड पर क्या स्टेज प्ले था। इतना आला स्टेज प्ले शायद ही हमने कभी देखा। मिर्जा गालिब बंदर रोड पर, उस पर अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि वो ऑडिटोरियम था, लेकिन उन्होंने अरेंज उसको इस तरह किया था कि अगर आप ड्रामा करना चाहें थिएटर के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हर हफ्ते गूल मीनवाला, मिसिस गूल मीनवाला पारसी खातून थी, बहुत पढ़ी लिखी, वो लेक्चर देती थी एनी बेसेंट के फिलॉसफी पर। रिसर्च लेते हैं और उसके जिक्र, इसका एनी बेसेंट का, गूल मीनवाला का और थियोसॉफिकल सोसाइटी का रिसर्च के बाद थोड़ा सा जिक्र। Side to side,